अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर नाज़रीन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मौजू है ज़रबुल इमसाल यानी कहावतें। आज हम मज़ीद चंद उर्दू की ज़रबुल इमसाल जो है वो बयान करेंगे। तो पहली ज़रबुल इमसाल है बासी कढ़ी में उबाल आना। जी, बासी कढ़ी में उबाल आना। जी, इस कहावत का कौन मानी बयान करेगा हमारे नाज़रीन में से? जी, ये भी बहुत ही आम कहावत है। अक्सर लोग इस कहावत को बोलते हैं, बयान करते हैं। तो इस कहावत का मानी होता है नाज़रीन, किसी काम का बहुत देर से याद आना। यानी कोई ऐसा काम जिसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था लेकिन उस वक्त उस काम का ख्याल नहीं किया गया और बहुत देर के बाद उस काम का ख्याल आया, तो उस वक्त ये बोलते हैं कि बासी कड़ी में उबाल आना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जी नाजरीन, ये भी एक बड़ी मशहूर कहावत है। तो इसका मानी भी हमारे बहुत से नाजरीन को आता होगा, तो हम बयान किए देते हैं। उम्र गुजर जाने के बाद आराइश करना, यानी अपनी ज़ेबो ज़ीनत, अपना मेकअप वगैरह जो है ऐसी उम्र में करना कि जो मेकअप की उम्र नहीं होती। अमूमी तौर पर आराइश जो है वो जवानी के अय्याम में की जाती है, जवानी के दौर में की जाती है। तो अगर कोई बुढ़ापे में आराइश और मेकअप करे तो उसके लिए अमूमी तौर पर यह कहावत बोली जाती है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भरी जवानी मांझा ढीला। जी, भरी जवानी मांझा ढीला, ये थोड़ी मुश्किल कहावत है, ज़रबुल मिसल है। अमूमी तौर पर ये बोलचाल में बहुत कम आती है, इसलिए हो सकता है हमारे नाज़रीन में से ज़्यादा तादाद ऐसी होगी जो इसका मानी नहीं जानती होगी। तो हम बयान किए देते हैं। भरी जवानी मांझा ढीला यानी जवानी के ज़माने में सुस्ती दिखाना। ऐसे नौजवान, आजकल तो अक्सर नौजवानों का यही हाल है कि सुस्त होते हैं काम काज में और अपने दीगर जो होते हैं मामलात ज़िंदगी, उनमें सुस्ती दिखाते हैं नौजवान। तो नौजवान जब अपने मामलात में सुस्त हों तो उस वक्त ये कहावत बोली जाती है, भरी जवानी मांझा ढीला। भैंस के आगे बीन बजाना। जी, ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़ुबान ज़द आम है। भैंस के आगे बीन बजाना यानी बेवकूफ़ों के सामने आलिमाना बातें करना बेकार होता है, बेसूद होता है। यानी ऐसा शख्स जो बेवकूफ़ है, नालायक है, अहमक है, वो किसी सयाने की या किसी आलिम की या किसी बड़े की या किसी बुज़ुर्ग की ना नसीहत सुनता है, ना बात सुनता है और ना तवज्जो देता है। लिहाजा ऐसे शख्स को नसीहत की बात कहना गोया बेसूद है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी, ये भी बहुत आसान कहावत है और अक्सर हमारे नाज़रीन इसका मानी जानते होंगे। यानी बुरा आदमी कब तक सज़ा से बचेगा। यानी बुराई का नतीजा जो है वो ज़रूर मिलता है सज़ा के तौर पे, ठीक है। और दुनिया में जो भी शख्स कोई बुरा काम करता है, गलत काम करता है, जुर्म करता है, तो एक ना एक दिन उसे अपने उस जुर्म की सज़ा मिल के रहती है। भागते चोर की लंगोटी ही सही। जी, भागते चोर की लंगोटी ही सही, ये भी आसान कहावत है। इसका मानी होता है कि जो मिल जाए वही गनीमत है। यानी अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो उसमें से अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर बच जाए तो गोया समझ लें कि वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है, वो भी फ़ायदेमंद है। बंदर के हाथ नारियल। जी,
بندر کے ہاتھ ناریل، یہ بھی ایسی کہاوت ہے جو بہت کم بولی جاتی ہے، لہذا بہت کم ناظرین کو اس کا معانی معلوم ہوں گے اس کے۔ جی، تو اس کے معنی ہیں کہ اناڑی کے ہاتھ میں جس چیز کا محفوظ رہنا مشکل ہو تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے، یعنی کسی اناڑی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کا استعمال نہیں جانتا، لہٰذا اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے اس چیز کا نقصان ہی کرے گا۔ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ جی، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک، یہ کہاوت بھی اتنی زبان زد عام تو نہیں ہے، لیکن اپنے الفاظ میں ہی یہ اپنے معنی لیے ہوئے ہے۔ اگر غور کریں تو اس کے معنی ہمیں صاف معلوم ہو رہے ہیں۔ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک، یعنی جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لہذا انسان کو اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، اور حریص نہیں ہونا چاہیے، انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لہذا اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ جی، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ بھی بہت آسان کہاوت ہے، بڑی عام بولی بھی جاتی ہے۔ چھینکا کہتے ہیں ناظرین، پہلے وقتوں میں جب ریفریجریٹر وغیرہ اور اس طرح کی یہ ایجادات نہیں تھیں تو رات کو خواتین جو ہیں وہ کھانا یا ہنڈیا جو ہوتی تھی سالن کی خاص طور پر، وہ ایک چھینکے میں لٹکا دیا کرتی تھی تار پر، جو صحن میں جو وائر لگی ہوتی تھی، تار لگی ہوتی تھی کپڑے سکھانے کی یا کوئی اس طرح کی، تو اس پر وہ چھینکا رکھ کر اس کے اندر ہنڈیا رکھ دی جاتی تھی۔ تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، تو اس کہاوت کا معنی یہ ہے کہ جس کام میں کامیابی کی توقع نہ ہو اور اتفاق سے کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے، کسی اتفاق سے جو ہے وہ کامیابی میسر آ جائے تو اسے کہتے ہیں بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اس کے بعد ہے ناظرین، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ جی، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، جی یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی جاہل انسان اپنے آپ کو بڑا عالم جو ہے نا وہ ثابت کرے یا دکھانا چاہے یا بیان کرنا چاہے، تو اس وقت یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ جی، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، یہ بھی بڑا مشہور ضرب المثل کہاوت ہے۔ جی ناظرین، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ موقع محل کے مطابق جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرو، اور موقع محل کے مطابق جو ہے وہ کام کرو، کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے حالات ہوں، حالات اور ہوا کا رخ دیکھ کر جو ہے وہ معاملات کو کیا جائے۔ تولا بھر کی آرسی نانی بولے فارسی۔ جی، یہ تو خاصی مشکل کہاوت ہے۔ تولا بھر کی آرسی نانی بولے فارسی۔ جی ناظرین، یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی انسان معمولی سا کوئی کسی پر احسان کرے، کوئی معمولی سی یعنی نیکی کسی کے ساتھ کرے، اور پھر اس نیکی کو بار بار جتائے، بار بار اس کو بیان کرے، اپنی مطلب اس پر شیخی کا بھی اظہار کرے اور بار بار اپنا احسان جتائے، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ تولا بھر کی آرسی نانی بولے فارسی۔ تھوتھا چنا باجے گھنا۔ تھوتھا چنا باجے گھنا، یہ بھی بہت مشہور کہاوت ہے اور اکثر بولی بھی جاتی ہے۔ تھوتھا چنا باجے گھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ کم ظرف انسان جو ہے وہ بہت شیخی خورا ہوتا ہے، بہت شیخی بھگارتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریفیں خود ہی کرنا، تو یہ گویا کم ظرفی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی۔ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی۔ تو ناظرین، یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب سب لوگ ہی اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگیں، تو پھر یعنی کام کون کرے گا، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو
جو ہے وہ کہے کہ جی میں تو بہت ہی زیادہ امیر ہوں، میں تو بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہوں اور میں بہت ہی خاص ہوں، تو میں تو کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کہاوت بولی جاتی ہے، ٹکے کی بڑھیا 9 ٹکے سر منڈائی، ٹکے کی بڑھیا اور 9 ٹکے سر منڈائی۔ جی ناظرین، یہ بھی آسان ہے، اکثر و بیشتر بولی جاتی ہے یہ کہاوت۔ جی یہ کہاوت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے زیادہ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جب زیادہ خرچہ کیا جائے تو اس وقت یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ ٹکے کی بڑھیا اور 9 ٹکے سر منڈائی۔ جڑ سے بیر جڑ سے بیر اور پتوں سے یاری۔ جی جڑ سے بیر پتوں سے یاری، یہ بھی بڑی مشہور کہاوت ہے اور آسان بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بزرگوں سے دشمنی اور ان کی اولاد سے دوستی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے بڑوں سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے اور ہم سے دوستی کرتا ہے تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ جڑ سے بیر اور پتوں سے یاری۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ جی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ جی ناظرین، یہ بھی بڑی مشہور کہاوت ہے، اکثر بولی جاتی ہے، اور اس کہاوت کا معنی ہے کہ مجرم اپنی بات سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی جو جرم کیا ہوا ہے وہ ایک دن خود ہی مجرم کے منہ سے وہ سچ نکل جاتا ہے اور وہ اپنی بات سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے لیکچر سے کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیوز پر اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو بہت جلد آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان اللہ۔